خوش آمدید اس نئے اور بہت ہی خاص گہرے مطالعے میں۔ بالکل، اور میرا خیال ہے کہ آج کا موضوع واقعی بہت زبردست ہونے والا ہے۔ ہاں، اور اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ آغاز کریں، میری گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ایسے تفصیلی اور معلوماتی جائزے باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ جی، تو آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ تاریخ اور جذبات دونوں کے لحاظ سے بہت گہرا ہے۔ بالکل، آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک حقیقی شہر جس کی بنیاد انسانی ہمدردی پر رکھی گئی تھی، وہ 1947 کی پاک و ہند تقسیم کے صدمے کو بیان کرنے کے لیے ایک استعارہ بن گیا۔ میرا مطلب ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ ایک ایسا نام جو تاریخ کے اوراق اور سعادت حسن منٹو کے شہرہ آفاق افسانے دونوں میں زندہ ہے۔ ہاں، ہم نے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے تاریخی دستاویزات اور صدمات کے مطالعے یعنی ٹراما سٹڈیز کو یکجا کیا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ اس مطالعے میں دونوں ممالک کے سیاسی فیصلوں کا ذکر آئے گا۔ صحیح، اور یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں کسی بھی ملک یا سیاسی نظریے کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اصل حقائق کو غیر جانبداری سے پیش کرنا ہے۔ بالکل، تو چلے سب سے پہلے اس اصل شہر کی طرف چلتے ہیں۔ مطلب 19ویں صدی کے شروع کی بات ہے، جب یہ علاقہ بالکل غیر آباد تھا۔ ویران سا علاقہ تھا یہ۔ پھر سکھ سلطنت کا دور آیا اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج کے ایک رسالدار تھے، سردار ٹیک سنگھ۔ ہاں، وہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے ایک تالاب دیکھا جسے پنجابی میں ہم اونو ٹوبہ کہتے ہیں۔ بالکل، ٹوبہ۔ تو سردار ٹیک سنگھ نے اس ٹوبے کے کنارے ایک سرائے بنا لی، اور کمال بات یہ ہے کہ وہ مسافروں کو مفت پانی اور پناہ دیتے تھے۔ کتنی بے لوث ہمدردی تھی یہ، اور اسی وجہ سے لوگوں نے اس جگہ کو ٹوبہ ٹیک سنگھ کہنا شروع کر دیا۔ مطلب ایک انسان کی نیکی نے ایک پورے شہر کو نام دے دیا۔ اور سردار ٹیک سنگھ صرف ہمدردی نہیں تھے بلکہ بہت بہادر بھی تھے۔ 1818 میں ملتان کے محاصرے میں انہوں نے کمال بہادری دکھائی۔ ہاں، جس پر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے انہیں 2200 مربع زمین انعام میں دی تھی۔ بالکل، اور ایک واقعہ تو اور بھی دلچسپ ہے۔ ان کا ایک وفادار گھوڑا تھا جس کا نام تھا کلگا۔ وہ شیر والا واقعہ نا؟ ہاں، ایک بار ایک شیر نے سردار ٹیک سنگھ پر حملہ کیا تو اس گھوڑے کلگا نے ان کی جان بچائی۔ مہاراجہ کو جب یہ پتا چلا تو اس نے گھوڑے کے نام پر مزید 2200 مربع زمین دے دی۔ تصور کریں آپ۔ کیا بات ہے! اور پھر جب ہم 1870 کی دہائی میں آتے ہیں تو برطانوی راج میں نہری نظام بننے سے یہ علاقہ زراعت کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا۔ زراعت کے لحاظ سے یہ زمین سونا اگلنے لگی تھی۔ 1880 میں اسے باضابطہ طور پر ٹوبہ ٹیک سنگھ کا نام دیا گیا، اور پھر 1896 میں ریلوے اسٹیشن بھی بن گیا۔ اور آج کا ٹوبہ ٹیک سنگھ دیکھیں تو وہ وسطی پنجاب کا ایک انتہائی اہم ضلع ہے۔ مطلب خاص طور پر اپنے کینو کی پیداوار کے لیے تو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اور صرف زراعت نہیں، تعلیم میں بھی بہت آگے ہے۔ وہاں گورنمنٹ گریجویٹ کالج، ایسپائر کالج اور نیشنل کالج جیسے کتنے ہی ادارے موجود ہیں۔ بالکل۔ اچھا، مجھے سب سے حیران کن بات یہ لگتی ہے کہ پاکستان میں 1970 کی دہائی میں کئی شہروں کے نام بدل گئے، جیسے منٹکمری ساہیوال بن گیا یا لائل پور فیصل آباد بن گیا۔ لیکن ٹوبہ ٹیک سنگھ کا نام کسی نے نہیں بدلا۔ ہاں، مطلب سردار ٹیک سنگھ کی نیک نامی اتنی تھی کہ نام وہی رہا۔ دیکھیں، 1970 میں وہاں ایک تاریخی کسان کانفرنس بھی ہوئی تھی جس کی قیادت مولانا بھاشانی کر رہے تھے۔ اس وقت کچھ بائیں بازو کے لوگوں نے کہا کہ اسے لینن گراڈ کا نام دے دیتے ہیں، اور مذہبی جماعتوں نے کہا کہ نہیں، اسے دارالاسلام بنا دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی پرانا نام ہی قائم رہا۔ یہ اس مٹی اور اس نام کی طاقت ہے۔ لیکن تاریخ میں کچھ دکھ بھرے لمحات بھی آئے۔ 23 اکتوبر 1999 کا وہ دن جب جھنگ مکھیانہ روڈ پر سوئی گیس پائپ لائن کا دھماکہ ہوا۔ وہ بہت المناک واقعہ تھا۔ 13 افراد کی جانیں گئیں اس میں۔ اور اگر دکھ کی بات کریں تو سردار ٹیک سنگھ کے اپنے خاندان کو تقسیم کے وقت اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھارت ہجرت کرنی پڑی۔ ان کے ایک رشتہ دار بلوندر سنگھ سدھو آج بھی لاس اینجلس میں رہتے ہیں۔ یہی ہجرت کا دکھ اور صدمہ ہمیں آج کی گفتگو کے سب سے اہم حصے کی طرف لے جاتا ہے، سعادت حسن منٹو کا شاہکار اور تقسیم کی لغویت۔ بالکل، منٹو کا افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ جو 1955 میں آیا، یہ محض ایک کہانی نہیں ہے بلکہ ایک بہت گہرا سیاسی طنز ہے۔
اتنا گہرا کہ بی بی سی نے 2018 میں اسے دنیا کو شکل دینے والی 100 کہانیوں میں شامل کیا۔ تو کہانی کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ تقسیم کے 2-3 سال بعد حکومتوں کو خیال آتا ہے کہ پاگلوں کا بھی مذہب کی بنیاد پر تبادلہ کیا جائے۔ اور اس خبر سے لاہور کے پاگل خانے میں جو عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوتی ہے، منٹو نے اسے کمال مہارت سے لکھا ہے۔ وہاں کے کردار ہی دیکھ لیں، ایک مسلمان پاگل جس نے تنگ آ کر درخت پر چڑھ کر اعلان کر دیا کہ وہ نہ ہندوستان میں رہے گا نہ پاکستان میں، وہ تو درخت پر ہی رہے گا۔ یہ اس عام آدمی کی بے بسی ہے جو ان سیاسی لکیروں سے عاجز آ چکا تھا۔ اور وہ ریڈیو انجینئر جو سارا دن خاموش چلتا تھا، اس نے اپنے کپڑے ہی اتار دیے اور برہنہ گھومنے لگا۔ مطلب سیاست نے انسان سے اس کا پردہ اور شناخت تک چھین لی تھی، اور وہ کردار جو خود کو قائد اعظم اور ماسٹر تارا سنگھ کہنے لگے تھے، ہاں، جنہیں لڑائی کے ڈر سے الگ الگ بند کرنا پڑا، اور وہ اینگلو انڈین پاگل جنہیں یہ فکر تھی کہ انگریزوں کے جانے کے بعد اب انہیں ڈبل روٹی کی جگہ بلڈی انڈین چپاتی کھانی پڑے گی، اور وہ ہندو وکیل جو امرتسر کی لڑکی کے عشق میں پاگل تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ امرتسر ہندوستان میں چلا گیا ہے تو اسے شدید صدمہ پہنچا۔ لیکن وہ لاہور چھوڑ کر وہاں جانا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کی پریکٹس یہیں تھی۔ یہ دکھاتا ہے کہ حکمرانوں نے تو لکیریں کھینچ دیں، لیکن زمین اور روزگار سے جڑے رشتے کیسے توڑے جائیں۔ اور پھر آتا ہے وہ مرکزی کردار جس کے گرد یہ سارا شاہکار گھومتا ہے، بشن سنگھ، ٹوبا ٹیک سنگھ کا ایک بے ضرر زمیندار جو 15 سال سے پاگل خانے میں ہے، جو دن رات بس کھڑا رہتا ہے۔ 15 سال سے کھڑے رہنے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں بری طرح سوج چکی ہیں، اور اسے بیرونی دنیا کا کچھ نہیں پتا سوائے اپنی بیٹی روپ کور کے بارے میں، ایک اندازے کہ وہ اب جوان ہو چکی ہوگی۔ بشن ہنگ کی نفسیات کو اگر آج کے ٹراما سٹڈیز کے حساب سے دیکھیں تو وہ سارا دن ایک عجیب سی زبان بولتا رہتا تھا، گبرش جسے کہتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتا تھا نا، اوپر دی گڑگڑ دی، آنیکس دی بے دھیانا دی، منگ دی دال آف دی لالٹین۔ یہ کوئی عام بڑبڑاہٹ نہیں تھی۔ نفسیات بتاتی ہے کہ جب انسان اتنے گہرے صدمے میں ہو جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہ رہے تو زبان چھن جاتی ہے۔ یہ اسی صدمے کی علامت تھی۔ اس کے پاس دنیا کا صرف ایک سوال بچا تھا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں، اور کوئی سے جواب نہیں دے پاتا تھا، یہاں تک کہ ایک پاگل نے خود کو خدا کہا ہوا تھا۔ بشن سنگھ اس سے بھی التجا کرتا ہے، اور جب وہ نام نہاد خدا نہیں سنتا تو بشن سنگھ غصے میں کہتا ہے کہ تم تو مسلمانوں کے خدا ہو، سکھوں کے ہوتے تو میری ضرور سنتے۔ یہ جملہ کتنا تلخ ہے نا کہ اس تقسیم نے صرف زمین نہیں، خدا کو بھی بانٹ دیا تھا۔ اور پھر تبادلے سے کچھ دن پہلے اس کا دوست فضل دین ملنے آتا ہے، مرنڈے لے کر۔ وہ بتاتا ہے کہ تمہارا خاندان بخیریت ہندوستان چلا گیا ہے۔ لیکن بشن سنگھ تو بس وہی پوچھتا ہے کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے، اور فضل دین بکھلا کر کہتا ہے ہندوستان میں نہیں پاکستان میں۔ اس جواب سے بشن سنگھ کی بے چینی انتہا پر پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہ سرد رات آ جاتی ہے جب واگا بارڈر پر یہ تبادلہ شروع ہوتا ہے۔ شدید سردی، مکمل افراتفری کا عالم، کوئی رو رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، محافظوں کی گالیاں اور دھکے۔ اور اس سب کے بیچ جب بشن سنگھ کی باری آتی ہے اور افسر اسے بتاتا ہے کہ ٹوبا ٹیک سنگھ اب پاکستان میں ہے تو وہ آگے بڑھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ محافظ اسے دھکیلتے ہیں لیکن وہ اپنی سوجی ہوئی ٹانگوں پر ایک دیوا ہیکل مجسمے کی طرح جم کر کھڑا ہو جاتا ہے اور چلاتا ہے کہ ٹوبا ٹیک سنگھ یہاں ہے۔ یہ اس کا اپنی مٹی سے وہ رشتہ تھا جسے کوئی بھی لکیر نہیں کاٹ سکتی تھی۔ اور پھر سورج نکلنے سے پہلے اس کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلتی ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ ایک طرف خاردار تاروں کے پیچھے ہندوستان ہے، دوسری طرف پاکستان ہے، اور درمیان کی اس بے نام زمین پر، اس نو مینز لینڈ پر ٹوبا ٹیک سنگھ پڑا ہے۔ یہ اختتام آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اور اس کا اثر اتنا گہرا تھا کہ سرحد کے دونوں طرف اس پر فلمیں اور ڈرامے بنے۔ بالکل، کتنے مہتا کی شارٹ فلم اور آفیہ ناتھانیل کی فلم اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ اجوکا تھیٹر نے اس پر ڈرامہ کیا، یہاں تک کہ امریکہ میں ناٹک نے اس پر میوزیکل شو کیا، اور رضا احمد جو برطانوی پاکستانی ریپر ہیں، انہوں نے 2020 میں اس کے نام پر گانا بھی ریلیز کیا۔ اس سب کے بیچ ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ سال 2000 میں حقیقی ٹوبا ٹیک سنگھ کی میونسپل کمیٹی نے ریلوے اسٹیشن کے پاس اسی تالاب کی جگہ پر ایک پارک بنایا، جسے ٹیکو پارک کا نام دیا گیا، یعنی ایک مشترکہ یادگار
محبت اور درد کی۔ واقعی یہ پورا مطالعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ انسان کی اپنی مٹی سے محبت کو محض کاغذوں پر کھینچی گئی لکیروں سے نہیں مٹانا جا سکتا۔ اور اسی بات سے ایک ایسا سوال ابھرتا ہے جو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ کہ ہم سب مانتے ہیں پاگل پن کا مطلب حقیقت سے کٹ جانا ہے، لیکن اس دنیا میں جہاں راتوں رات انسانوں کے گھروں اور دلوں کے درمیان بے رحم لکیریں کھینچ دی گئیں، وہاں اصل پاگل کون تھے؟ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ کیا وہ معصوم لوگ پاگل تھے جو لاہور کے پاگل خانے میں قید تھے اور اس تقسیم کو نہیں سمجھ پا رہے تھے؟ یا وہ ہوش مند حکمران پاگل تھے جو بند کمروں میں بیٹھ کر یہ لکیریں کھینچ رہے تھے اور صدیوں کے رشتے ایک لمحے میں توڑ رہے تھے؟ سننے والوں کے لیے یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ بالکل، تاریخ کو پرکھنے کا ایک بالکل نیا اور تلخ زاویہ ہے۔ اس تفصیلی گفتگو کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آج کے اس گہرے مطالعے کے بعد آپ کو تاریخ اور ادب کے ان اوراق کو ایک نئے انداز سے سوچنے کا موقع ضرور ملا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔